دیکھیں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 6 باب اور اس کی 16ویں 17ویں اور 18ویں 3 آیات کی تلاوت ہم سماعت فرمائیں گے۔ آج کی رہنمائی کے لیے نئے عہد نامے میں سے مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 6 باب اور اس کی 16ویں 17ویں اور 18ویں 3 آیات کی تلاوت ہم سماعت فرمائیں گے۔ خداوند کے کلام میں یوں رقم ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے، اس کے سنے جانے پر اس کی برکت ہم سبوں پر ہو، آمین۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں سے جب ہم روزے کے متعلق تعلیمات کو سنتے ہیں تو بہت سے سوالات ہماری زندگیوں میں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ بہت سے سوالات کا بحران ہماری زندگیوں میں آتا ہے، اور ان میں سے چند ایسے بھی سوالات ہوتے ہیں جن کا جواب شاید ہم کبھی دے نہیں پاتے، اور جب اس کا جواب ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو بھی ہم اسے غلط انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں۔ خدا کے کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ تعلیم دی کہ جب تو روزہ رکھے تو کیا نہ کر، ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بنا۔ اس سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ کیا مسیح یسوع کے پیروکار جو ہیں وہ اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ روزے کی فضیلت کیا ہے، روزے کی اہمیت کیا ہے، یا روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ آج اگر ہم اس کی ضرورت کو محسوس کر سکتے ہیں، خواہ وہ ببلیکلی ہو، میڈیکلی ہو، جس طرح سے بھی ہم اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں یا جان جاتے ہیں، تب ہم روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسیح یسوع کے پیروکار، اس کے شاگرد، اس کے لوگ اس وقت جو موجود تھے وہ بھی اس کی فضیلت کو جانتے تھے، لیکن کچھ ایسی حرکات و سکنات ان کی زندگیوں میں تھیں جن کی وجہ سے مسیح یسوع نے ان کو یہ تعلیم دی کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ۔ کچھ وقت کے لیے ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے تاریخی پس منظر میں جائیں گے، اور جب ہم تاریخی پس منظر میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہودی جو تھے وہ 2 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ کتنے دن کا؟ ایک ہفتے میں 2 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور وہ کون کون سے ایام ہوتے تھے؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ جی ہاں جی، جمعرات، سوموار اور جمعرات، 2 دن کا روزہ وہ رکھتے تھے۔ اور 2 دن میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ پس منظر میں جائیں تو 2 دن منڈی کے دن بھی ہوا کرتے تھے۔ کس منڈی کے؟ جہاں پر لوگ اپنی ضروریات کی چیزیں لاتے۔ ہم جب کپڑا خریدنے جاتے ہیں تو ہم اکثر جو ہے وہ فیمس جو بازار ہیں وہاں پر جانا پسند کرتے ہیں۔ اچھرا جاتے ہیں،
یا لبرٹی چلے جاتے ہیں یا کہیں بھی جہاں بھی مشہور جگہیں ہوتی ہیں وہاں پر ہم جاتے ہیں تاکہ ہم اپنی ضروریات کی اشیاء جو ہیں وہ وہاں سے لے سکیں. اسی طرح سے جو ہے وہ 2 دن کا روزہ جو ہوا کرتا تھا ان لوگوں میں منڈی کا دن جو تھا وہ بھی سیم تھا, سوموار اور جمعرات کا. لوگ روزہ رکھتے اور وہاں پر چلے جاتے, لوگ روزہ رکھ کر وہاں چلے جاتے اور وہاں پر جا کر ان کی جو صورتحال ہوتی تھی وہ اس طرح سے ہوتی تھی کہ وہ وہاں پر ٹاٹ اوڑھ لیتے, سر میں تیل ڈالتے, سفیدی اپنے چہروں پر مل لیتے اور راکھ پر بیٹھ جاتے تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے. آج ہم تاریخی پس منظر میں جب جاتے ہیں تو اس بات کا بھی جو ہے وہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کس طرح سے لوگ اس وقت جو تھے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ ہم خدا کے نام لیوا لوگ ہیں, ہم اس کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں. اسی طرح سے مسیحی روزہ اور دوسری اقوام کے روزہ جو ہے ان میں فرق ہے, ان دونوں میں فرق ہے, اور وہ یہ ہے کہ غیر اقوام کے لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں فیور ملے. جب میں نے روزہ رکھا ہے تو کوئی میری خدمت کرے, جب میں نے روزہ رکھا ہے تو کوئی میرے کام کرے, میں اپنی واجب جو مجھے کام کرنے ہیں وہ بھی کرنا نہ پڑیں. اور اس فیور میں ہم جو ہے وہ روزہ اکثر رکھنا پسند کرتے ہیں. لیکن میرے عزیزو, خدا کا کلام ہمیں ایسے روزے سے گریز کرنے کی تعلیم دیتا ہے. خدا کا کلام ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہمیں کیسا روزہ رکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم روزے کے معنی دیکھیں تو کوئی بتانا چاہے گا, اگر کسی کو معلوم ہے کیا معنی ہیں روزے کے؟ اپنی جان کو دکھ دینا. پرانے عہد نامے میں اگر ہم عبرانی لفظ صوم کو پڑھیں, اس کا مطالعہ کریں تو اس کا مطلب ہے اپنی جان کو دکھ دینا, فاقہ کشی کرنا, نفس کشی کرنا. جو کام ہم کر سکتے ہیں, جو فیسلٹیز ہمارے پاس اویلیبل ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم کوئی وہ کام نہ کریں, اسے روزہ کہتے ہیں, اس کو فاقہ کشی کہتے ہیں. ہم کھانا کھا سکتے ہیں, ہمارے سامنے پڑا ہے, لیکن ہم نہیں کھاتے, اسے فاقہ کشی کہتے ہیں. اسے نہیں کہ میری جیب میں پیسے نہیں, مجھے بھوک لگی ہے اور میں بازار میں ہوں, میں لے نہیں سکتا. اور اگر ہم نئی عہد نامے میں دیکھیں تو یونانی میں بھی جو لفظ استعمال ہوا ہے انانیپسو, اس کا بھی مطلب وہی ہے کہ اپنی جان کو دکھ دینا اور فاقہ کشی کرنا, نفس کشی کرنا. اور اسی طرح سے ایک اور خدا کے خادم جو ہیں وہ بہت اچھی مثال کے ساتھ جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں بائبل مقدس کے مطابق روزے سے مراد کسی خاص وقت کے لیے کھانے پینے سے اور جنسی افعال سے منہ موڑ کر اپنی تمام توجہ روحانی طرف مرکوز کرنی, مبذول کرنی ہے. اسے روزہ کہتے ہیں. اور اس دوران ہم خصوصی طور پر خدا کے جلال اور اپنی روح کی تازگی کے لیے نہایت عاجزی کے ساتھ خدا کے ساتھ اپنی رفاقت اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے اپنی نفسانی خواہشات سے انکار کرتے ہیں. اور یہی ایکچول میننگز ہیں روزے کے, کہ ہم کھانے پینے سے گریز کریں. روزہ یہ نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ کوئی گناہ کر سکتا ہوں, لیکن ممکن نہیں ہے, ابھی وقت نہیں ہے یا اویلیبلٹی نہیں ہے. روزہ یہ ہے کہ میں گناہ کر سکتا ہوں لیکن خدا کا خوف مجھے روکے اور تھامے ہوئے ہے. یہاں پر میرا خیال ہے میں نے خوف کے متعلق بھی بتایا تھا, ایک غلط خوف ہے, ایک درست خوف ہے. غلط خوف ہو جو ہمیں گناہ کرنے کے بعد ہماری زندگی میں آتا ہے, اور صحیح درست خوف وہ ہے جو گناہ کرنے سے پہلے آتا ہے, جو خوف ہم خدا کا رکھتے ہیں کہ میں اس کے خلاف گناہ نہ کر دوں.
ایک وجہ ہے کہ مسیحی روزے اور دوسرے روزوں میں فرق ہے. ہم اپنی ہر طرح کی حاجات کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم قطعاً اس بات کا اقرار نہیں کرتے، نہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو واجبی کام ہیں وہ بھی نہ ہم کریں. اب ہم اگر روزے کی اہمیت کو دیکھیں تو بائبل مقدس کے مطابق مختلف اوقات میں لوگ مختلف مقاصد کے لیے روزے رکھتے رہے ہیں. ہم اس کی اہمیت و افادیت سے واقف ہیں. کچھ لوگ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ کہاں کہاں کس کس مقصد کے لیے روزے رکھے تھے. ہم کچھ وقت کے لیے جو ہے اس پر بھی غور کریں گے. اگر ہم توریت شریف کے مطابق بنی اسرائیل کی اسیری سے قبل دیکھیں تو ہر یہودی پر سالانہ روزہ رکھنا روا تھا. ہر یہودی جو تھا، یہ 2 دن کا روزہ جو ہے وہ بعد میں ڈیسائیڈ کیا گیا. اس سے پہلے یہ تھا کہ سالانہ ایک روزہ ان کے لیے مقرر کیا گیا تھا اور یہ واجب تھا. یہ حکمیہ طور پر انہیں کہا گیا تھا کہ سالانہ ایک روزہ تم رکھو گے، اور اس روزے کے لیے، اس روزے کے پیچھے ایک وجہ تھی. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے وہ سالانہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور وہ ایک خاص عید کے لیے تھا. اور ہم اگر دیکھیں تو احبار کی کتاب میں ہمیں اس کا حوالہ بھی ملتا ہے. اور یہ روزہ کتنے وقت کا تھا؟ اکثر اوقات ہم وقت پر بھی بات کرتے ہیں کہ کتنے گھنٹے کا روزہ رکھنا چاہیے. اس سالانہ روزے میں جو یہودی رکھا کرتے تھے اسے شام سے شام تک کا روزہ مانا جاتا تھا. 24 گھنٹے روزے میں وہ گزارتے تھے. لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ 24 گھنٹے ہی کا روزہ ہوتا ہے، کیونکہ مسیحی تاریخ میں ہم اگر دیکھیں 3 دن 7 دن 40 دن لوگوں نے روزے رکھے ہیں، اور وہ مسلسل روزے میں لگے رہے ہیں. اس لیے ہم وقت پر کبھی بھی بات نہیں کر سکتے، نہ کسی کو باؤنڈ کر سکتے ہیں. کسی کی جتنی ضرورت ہے، جو چاہتا ہے کوئی اپنے دل سے، وہ اسی طرح سے روزہ رکھ سکتا ہے. خیر، ہم وقت پر پہلے ہی بات نہیں کر رہے. پھر گناہوں کی معافی کے علاوہ لوگ جو ہے وہ کچھ اور بھی مقاصد خدا کے حضور میں رکھتے تھے، اور وہ یہ تھے کہ مسائل، بحران اور ناگہانی آفات کی وجہ سے بھی لوگ روزہ رکھتے تھے. خدا ان سے بچنے کے لیے روزہ جو ہے وہ خدا کے حضور وہ رکھتے تھے کہ ہم ان ناگہانی آفات، ان بحرانوں سے محفوظ رہیں. گزشتہ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ کیسی صورتحال تھی ہمارے پاکستانیوں کی اور دنیا بھر کے رہنے والے لوگوں کی، اور وہ ایک آفت تھی جس سے بچنے کے لیے بہت سے لوگوں نے روزے رکھے، بہت سے لوگوں نے توبہ کی، اپنے روپے پیسے بلیک منی بھی لوگوں نے پھینک دی. کیوں؟ کہ خدا سے معافی مل جائے. ہم اگر اپنی زندگیوں پر غور کریں یا تاریخ پر غور کریں تو ہم خدا کو شاید مطلب کے طور پر مانتے ہیں. اکثر وہی لوگ جو پہلے ہر طرح کے گناہ کر رہے تھے، انہوں نے کرونا وائرس کے اس ظلم کو دیکھا اور کیا کیا؟ توبہ کرنے کی کوشش کر لی. ہم وقتی طور پر شاید خدا کو ماننے والے لوگ ہیں. یہ روزہ بھی کیوں مسیحی لوگ یہ اس بات کا اقرار نہیں کرتے، نہ کہتے ہیں کہ روزہ مسیح نے جو ہے وہ قرار دیا ہے کہ ضرور آپ رکھیں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ لوگوں کو جب ضرورت ہوگی تو وہ ضرور میرے پاس آئیں گے. لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم ضرورت کے وقت پر ہی اس کے پاس جائیں. وہ چاہتا ہے کہ ہم 24 گھنٹے اسی کو مانیں، اسی کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں. اپنی ضروریات کے وقت ہم خدا کو خدا نہ کہیں، ہم اس وقت بھی خدا کو خدا کہیں جب ہر طرح کی ضروریات ہماری زندگی میں پوری ہوتی ہیں. ہماری زندگی میں جب خدا کی برکات آتی ہیں تو ہم شاید شکر گزاری کر کے بھول جاتے ہیں. پادری صاحب آج آپ نے آنا ہے، ہم نے شکر گزاری کرنی ہے.
ہم پادری پر شاید جو ہے وہ قرض چڑھا رہے ہوتے ہیں. ہم وہ شکر گزاری کر کے بھولنے والے نہیں بلکہ ہمیشہ خدا کی شکر گزاری کرنے والے بن سکیں. اس طور سے ہمیں خدا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. پھر ایک اور مقصد خدا کے حضور لوگ رکھتے تھے اس روزے میں, اور وہ مقصد تھا خدا کے عرفان کو حاصل کرنے کا. خدا کے عرفان کو حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بزرگ موسیٰ نے جب انہیں شریعت ملی تو اس وقت انہوں نے 40 دن کا روزہ رکھا. کتنے دن کا؟ 80 دن کا نہیں, 80 دن رات کا نہیں, ہاں, لیکن وہ 40 گنا جاتا ہے, 2 مرتبہ رکھا, لیکن 40 دن کا روزہ رکھا گیا. ایک دفعہ وہ آتا ہے, ہارون کی اس حرکت سے بیزار ہو کر وہ تختیاں توڑتا, اور اس کے بعد پھر سے فوراً وہ واپس پہاڑ پر چلا جاتا ہے, اور پھر سے 40 دن اسے لگتے ہیں شریعت کو حاصل کرنے کے لیے. اس شریعت کو جو شریعت میرے اور آپ کے لیے ہے, اس شریعت کو جو وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اس بچڑے کو بنوایا. وہ پھر سے ان کے لیے 40 دن کا روزہ رکھتا اور شریعت کو پانے کے لیے پہاڑ پر چلا جاتا ہے. مقاصد کے لیے بھی لوگوں نے روزے رکھے, اور اس میں ایک مقصد یہ ہے کہ خدا کے عرفان کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا. اور بھی بہت سی مثالیں ہیں, لیکن وقت چونکہ ہمارے پاس کم ہے تو ہم صرف سرسری طور پر اس چیز کو دیکھیں گے. اور پھر ہم اگر دوسری بات پر غور کریں تو لوگوں نے مقاصد کو دیکھتے ہوئے ایک یہ بھی مقاصد خدا کی حضوری میں رکھا کہ جب بچوں کو, نومرید بچوں کو بیپٹائز کیا جاتا تھا تو بھی لوگ روزہ رکھتے تھے. وہ خود بھی روزہ رکھتے, اس بچے کا بھی روزہ رکھواتے, اور پھر اسے بیپٹائز کرتے تھے. یہ پاکیزگی کی ایک مثال ہمیں خدا کے کلام میں ملتی ہے کہ جب وہ روزہ رکھتے تھے تو پھر وہ یہ مان لیتے تھے کہ خدا اس بچے کی ہمیشہ محافظت کرے گا. میرے عزیزو, ماتم کے اظہار کے لیے بھی روزہ رکھا گیا ہے. جب بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ یعنی ساؤل اپنے بیٹوں سمیت اپنے دشمنوں کے ہاتھوں سے مارا گیا تو بنی اسرائیل نے ان کے ماتم کے لیے 7 دن کا روزہ رکھا. یعنی ماتم کے لیے بھی جو ہے وہ روزہ رکھا جاتا رہا ہے. اور خدمت گزاری کے لیے یہ بات جو ہے اس پر میں زیادہ زور دینا چاہوں گا. مسیح یسوع نے خدمت گزاری کے لیے روزہ رکھا ہے. اور کیسے ہم اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں؟ جب اس نے خدمت گزاری کے لیے جانا تھا تو اس نے کتنے دن کا روزہ رکھا؟ 40 دن کا روزہ رکھا, فاقہ کیا, جس کا ذکر ہمیں متی کی انجیل کے 4 باب کی پہلی 4 آیات میں ملتا ہے. اور اس دوران وہ ویران اور سنسار جگہ پر جاتا چلا گیا اور ابلیس کے ہاتھوں سے آزمایا بھی جاتا رہا ہے. وہ جنگلوں میں جانوروں کے درمیان میں رہا, اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بنا. تو لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ نہ رکھ, بلکہ کیا کر, پوشیدگی میں جا, اور پوشیدگی میں تیرا باپ جو تجھے دیکھتا ہے تجھے روزہ دار جانے, تب وہ تجھے برکت دے گا. اور اس منڈی میں بیٹھے ہوئے لوگوں, کچھ ان لوگوں کی طرح نہیں کہ میں جا کر ٹاٹ اوڑوں, راکھ پر بیٹھ جاؤں, منہ پر سفیدی ملوں, اور پھر اکثر لوگ جو ہے وہ رینگتے ہوئے بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے, اظہار کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ لوگ مجھے روزہ دار جانے. ہم اس طرح سے اپنے روزے کو جو ہے وہ ایکسپریس نہ کریں. اب میرے عزیزو, جب ہم ان ساری باتوں پر غور کر لیتے ہیں تو روزے کے احترام کے متعلق بھی ہمیں چند ایک باتیں جو ہیں وہ سیکھنے کو ملتی ہیں. کس طرح سے ہم اپنے روزے کا احترام کر سکتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں؟ پہلے بھی اس بات کا ذکر ہوا, ہم اپنی جو واجبی کام ہوتے ہیں ان سے انکار نہ کریں. ہم
اپنے ان واجبی کاموں سے انکار نہ کریں. ہم یہ نہ چاہیں کہ میری بہن یا میرا بھائی میری خدمت کرے کہ میں نے روزہ رکھا ہے, میں بڑا احسان کر دیتا ہوں. یہ ہم کسی پر احسان نہیں کرتے. اس کا احترام جب ہماری زندگی میں آ جاتا ہے, اس کے اجر کا ہمیں جب معلوم پڑ جاتا ہے کہ اس کا اجر کیا ہے, تو پھر ہم ہر طرح کی ایسی باتوں سے گریز کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ روزے کا احترام ہے. ہم جب دوسری کچھ قوموں کی طرح اس بات کو دوسروں تک نہیں پہنچاتے کہ میں نے روزہ رکھا ہے, مجھے سخت کام نہ دیا جائے جس سے میری طبیعت جو ہے وہ بیزار ہو, تب ہم اس کا احترام کرتے ہیں. جب ہم یہ بات جان لیتے ہیں کہ ہم کسی کو بتائیں گے نہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہے, تب ہم اس کا احترام کرتے ہیں کہ جب کسی کو پتہ ہی نہیں تو کوئی مجھے اس سختی سے باز بھی نہیں کرے گا جو سخت کام میں کرنے کو ہوں. اور کل ہم بہن کے گھر پر بیٹھے ہوئے تھے تو ہماری ڈسکشن چل رہی تھی کہ میں نے روزہ رکھا اور میرے ساتھ جو وہاں پر نرسز ہیں انہیں پتہ ہی نہیں تھا. اور جب پتہ چلا تو وہ پوچھنے لگیں تم نے روزہ رکھا ہے, تم کام کرتی رہی اور ایسا ہے. یہ ساری چیزیں مسیحیوں میں نہیں ہیں. ہم کسی کے فیور نہیں چاہتے, ہم ترس نہیں چاہتے. جب ہم نے اپنی جان کو دکھ دینا ہے, ہمیں معلوم ہے کہ روزے کا مطلب ہے اپنی جان کو دکھ دینا, تو سخت محنت کرتے ہوئے روزہ رکھیں, تب آپ کا اجر آپ کا خدا آپ کو دے گا. اور جب ہمیں معلوم ہے کہ اس کا اجر مجھے ہی ملنے والا ہے, تو پھر جتنی اجرت آپ لیتے ہیں لوگوں سے, جو کام بھی آپ کرتے ہیں, اتنا کام بھی کر کے آپ کو دینا ہے. ہمیں ان پر مہربانی کرنے نہیں جانا. آج ہم نے جو سیکھی باتیں وہ یہی ہیں کہ روزے کا مطلب ہے اپنی جان کو دکھ دینا, فاقہ کشی کرنا. دوسری بات, جو گناہ آپ کر سکتے ہیں, جو کام آپ کر سکتے ہیں, اس سے کنارہ کرنا, اس سے کنارہ کشی کرنا ہی روزہ کہلاتا ہے. جو اگر میں یہ ڈائری اٹھا سکتا ہوں, چوری کر سکتا ہوں, لیکن اس کے ہوتے ہوئے, میرے سامنے ہوتے ہوئے میں نہیں کرتا, تو یہ ہے روزہ. کھانا میرے سامنے ہے, میں نہیں کھاتا, یہ ہے روزہ. گناہ میرے سامنے ہے, میں نہیں کرتا, یہ ہے روزہ. اور یہ روزہ نہیں ہے کہ جو چیز موجود نہیں اس کی مجھے طلب ہے لیکن میں چھوڑ دیتا ہوں, یہ بات کہہ کر کے میرے پاس نہیں ہے. یہ روزہ نہیں ہے. ہم اپنے سامنے اس چیز کو ممکن ہوتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, لیکن نہیں کرتے, اسے روزہ کہتے ہیں. اور خدا اس کو روزہ کہتا ہے, مانتا ہے. اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو دوسروں کو دکھانے کے لیے دکھاوے کا روزہ نہ رکھو. ہم اکثر ڈنڈورا پیٹ رہے ہوتے ہیں. ہم یہ بھی بات جانتے ہیں کہ ہم نے کسی کو بتانا نہیں, لیکن بہانہ کیا ہوتا ہے, بہانے سے ہم بتا دیتے ہیں, کسی نہ کسی بہانے سے. پانی پی لیں پادری صاحب, نہیں 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 میرا روزہ ہے. اب ویسے بھی منع کر دیں کہ کوئی زبردستی آپ کے منہ میں پانی نہیں ڈالے گا. ہم اس بات کو بھی اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں کہ لوگوں کو بتانا نہیں, اور پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ میری مجبوری سی دسنا, کیونکہ آپ نے مجھے پانی کے لیے فورس کیا. زبردستی تو میری ماں مجھے کھانا نہیں کھلا سکتی, پانی نہیں پلا سکتی. وہ کہتے رہتے ہیں جب ہمیں کھانا پینا نہیں تو نہیں. نہیں کا مطلب نہیں ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں مجبوری کہتا کہ میں روزہ رکھا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر غور کریں کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو اس کا اجر مجھے ملنے والا ہے, میرا مقصد پورا ہونے والا ہے, میرا اور خدا کا معاملہ ہے. اور جب میرا اور خدا کا معاملہ ہے تو مجھے دوسروں کی اجرت فضول میں نہیں لینی, اسے کام کر کے دینے کے بعد لینی ہے. ہمیں کسی کو بتانے کے لیے روزہ نہیں رکھنا, کیونکہ اس کا اجر مجھے ملنے والا ہے. دوسروں کے لیے تقویت کا باعث آپ تب بن سکتے ہیں جب آپ ایمان افزا باتیں ان کے ساتھ کرتے ہیں. روزے کا مقصد آپ کی زندگی میں تب پورا ہوتا ہے جب آپ خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. اس کا مقصد تب پورا ہوتا ہے جب آپ اس کی قربت کو حاصل کر لیتے ہیں, آپ اچھے کام کرتے ہیں. آپ اگر خود روزہ دار ہیں تو اسی کھانے کے پیسے آپ جب کسی کو دیتے ہیں, کسی کے کام آ جاتے ہیں, کسی مریض کے, کسی غریب کے, تب اس روزے کا مقصد آپ کی زندگی میں پورا آتا ہے, نہ کہ بتانے سے, نہ کہ ڈنڈورا پیٹنے سے. ہمیں چاہیے ہم خداوند یسوع المسیح کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ چلیں
اور اس کے نام کو جلال دینے کے لیے اپنی زندگی کو استعمال کریں. تب ہماری زندگیوں میں اس کا جلال ظاہر ہوگا, ہم برکت اور برکت پر برکت پائیں گے. خدا مجھے اور آپ کو ایسا ہی روزہ رکھنے کی اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بولیے آمین. خداوند آپ کو برکت دے.